بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیہ مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا مثله معه لافتدوا به۔ اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله وينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرمایا حق و باطل کی مثال ایسی ہے، انزل من السماء ماء، جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، بلندیوں سے بارش آتی ہے، فسالت اودیۃ بقدرها، اور اپنی اپنی مقدار اور حیثیت کے مطابق ندیاں نالے بہہ نکلتے ہیں، فاحتمل السیل زبدا رابیہ، تو وہ بہنے والا پانی اپنے ساتھ خس و خاشاک بھی بہا لاتا ہے۔ جب بارش برستی ہے اور پانی نالوں میں بہتا ہے تو صرف صاف پانی ہی نہیں رہتا، اس میں خس و خاشاک بھی اور تنکے روڑے مٹی بہت کچھ بہہ کر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ زیورات بناتے ہیں، سونے چاندی کو آگ میں گلاتے ہیں، مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ، جب زیور بنانے کے لیے آپ مختلف ذاتوں کو گلاتے ہیں، او متاع زبد مثلہ، تو ان پر بھی ایسا ہی میل اوپر آ جاتا ہے۔
لیکن ہوتا یہ ہے کہ پانی کے ساتھ جو خس و خاشاک آتے ہیں ان کو کوئی قبول نہیں کرتا، وہ نتھر کر الگ ہو جاتے ہیں، جو انہیں نتھار کر الگ کر دیا جاتا ہے اور صاف پانی استعمال میں لاتے ہیں۔ اسی طرح جب دھاتوں کو گلاتے ہیں تو ان پر بھی میل آ جاتا ہے، اس میل کو اتار کر پھینک دیتے ہیں اور صاف دھات کو استعمال میں لاتے ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہی مثال حق اور باطل کی اللہ کریم بیان فرماتے ہیں کہ باطل وہ خس و خاشاک ہیں، وہ میل ہے جو اوپر آ جاتا ہے، جسے پھینک دیا جاتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جو کسی استعمال میں نہیں آتا، اور صاف ستھرا پانی استعمال کیا جاتا ہے، یہ صاف ستھری دھات کا زیور بنتا ہے۔ اسی طرح انسانی کردار میں جن اعمال میں اللہ کے رسول کا اتباع ہوتا ہے اور پھر خلوص کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کریم کے حکم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اگر آپ نے کوئی رسم رواج ملا دیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ پھینک دینے کے قابل ہے، اس کا آخرت کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جس طرح آپ خس و خاشاک کو پھینک دیتے ہیں اس طرح اسے پھینک دیا جائے گا، یا جس طرح دھات گلاتے ہیں تو اس پر اوپر جو میل آ جاتا ہے، جس طرح آپ پھینک دیتے ہیں۔ جب اعمال کی جانچ ہوگی تو رسومات و رواجات اور انسان کی بنائی ہوئی طرز عمل کو اسی طرح پھینک دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور حق وہ کھرا پن ہے، جس طرح آپ اپنے استعمال کے لیے اچھا پانی، صاف پانی نکال لیتے ہیں، اسی طرح آپ کے اعمال میں جو کھرا پن ہوگا وہ آپ کے کام آئے گا، وہ اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ اما الزبد فیذهب جفاء، ہمیشہ میل کچیل جاگ کو اتار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا طرز عمل ہے، آپ کسی میل کچیل کو اس میں پسند نہیں کرتے، پانی میں خس و خاشاک کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ کریم اعمال میں جو ملاوٹ ہوتی ہے یا خلوص کی کمی ہوتی ہے یا رسومات مل جاتی ہیں، اس کو کیسے قبول فرمائیں گے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر یہ طریقہ کار ہے کہ جو چیز انسان کے لیے نافع ہے، مفید ہے، وہ باقی رکھی جاتی ہے، جو زائد چیزیں اس میں مل جاتی ہیں وہ ضائع کر دی جاتی ہیں، ان سے جان چھڑا لی جاتی ہے، کیونکہ کوئی ان کی قیمت بھی نہیں بنتی، محض پھینک دی جاتی ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ اس طرح مثال دے کر بات کو واضح فرما دیتے کہ آپ میں سے کوئی صاحب خرد گندے یا خراب پانی کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتا، گندی یا میلی کچیلی یا کھوٹ والی دھات کی قیمت نہیں ہوتی جب تک وہ اس سے میل کچیل الگ نہ کر دیا جائے۔ تو اپنا عقیدہ اور اپنے کردار کو آپ گدلا کریں گے، خراب کریں گے تو وہ اصل کو بھی لے ڈوبے گا، جب تک اس میں کھرا پن نہ ہو۔ اور کھرا پن ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کا طریقہ وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تیسرا یہ ہے کہ بندہ اپنے خلوص سے کرے۔ یہ تین راستے ہیں، کسی میں میل کچیل نہیں آنا چاہیے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جو لوگ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے، ارشادات باری کو قبول نہیں کرتے، اتباع رسالت کو قبول نہیں کرتے، بعض اوقات بڑے چھوٹے چھوٹے سبب بن جاتے ہیں بہت بڑی بڑی باتوں کو رد کرنے کے۔ مثلا ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ہم نے اپنے آپ کو حیثیت دے رکھی ہوتی ہے، ہم نے اپنا ایک معیار بنا رکھا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم شریعت کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ
ہمارے جو ہے باپ دادا کا ایک معیار ہے، اس کے مقابلے میں یہ ہمیں غلط ثابت کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، لوگ ہم رسومات کو پکڑتے ہیں کہ یہ باپ دادا کی بنائی ہوئی رسومات ہیں اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اگر ہم توجہ کریں تو بے شمار ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو مرنے والے کو تو اللہ کی رحمت اور بخشش چاہیے، لیکن جو وارث پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا ایک معیار ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے زور لگاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ ایک ہمارا عزیز فوت ہو گیا، تو پھر یہ بڑی ہوتی ہے جی بندہ تو مر گیا، لیکن آنے والوں کے لیے دعوت کیسی کی، کھانا کیسا پکایا۔ حالانکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا حادثہ ہو گیا تو اس کے آخر مہمان دور سے آتے ہیں، انہوں نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے۔ وہ دور والوں کو تو چھوڑو، گھر والے پورے نہیں ہوتے، پہلے وہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال جو باہر سے آتے ہیں تو اگر کھانا دینا ہو تو کسی عزیز رشتہ دار کو، اس کے بھائی کو، اس کے چچا کو، اس کے چچا زادوں کو، کسی کو دینا چاہیے۔ ہماری اپنی رشتہ داری برادری میں یہ رواج ہے کہ ہم تقریباً خاندان کا ہر فرد اپنی طرف سے مہمانوں کو کھانا دیتے ہیں اور کئی دن تک اس کا سارا بوجھ وہ بانٹ لیتے ہیں۔ لیکن اگر اسی کے مال سے کھانا دیے جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی وراثت اس کی ختم ہو گئی، وارثوں کو ہو گئی، تقسیم نہیں ہوئی، وارثوں کو ملی نہیں، آپ اس میں سے کھانا دے رہے ہیں، وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ وارثوں پہ تقسیم ہوگی، ہر وارث کو اپنا حصہ ملے گا، پھر کوئی وارث اپنے حصے سے دے تو الگ بات ہے۔ میت پڑی ہے، تقسیم کس نے کی؟ تو اسی پیسے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک میری عادت تھی، جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا قبرستان پہ جنازہ پڑھنے کے بعد، اگر قبر کی تیاری میں 10-15 منٹ 20 منٹ دیر ہوتی تو میں کچھ بیان کرتا رہتا، لوگ بیٹھے رہتے، پھر جب دفن کرنے میں بھی آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو بجائے گپیں ہانکنے کے کوئی دینی بات ہوتی رہتی۔ اسی طرح ایک فوتیدگی ہو گئی تو ہمارے ایک چچا مرحوم تھے، رشتے کے چچا تھے، فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی میت دفن ہو گیا، فارغ ہو گئے ہیں، دعا کرائیں لوگوں سے اور لوگوں کو کہیں کھانا کھا کر جائیں۔ تو میں نے اعلان کر دیا بھئی یہ کھانا ہے تو شرعاً حرام، کھا کر جائیے گا۔ بعد میں مجھ سے وہ بڑے خفا ہوئے، میں نے کہا بھائی بات سیدھی ہے، جب اس کا مال ہے، وارثوں کو ملا نہیں، آپ اس میں سے بکرے ذبح کر رہے ہیں اور حلوے بنا رہے ہیں، تو یہ ہے تو شرعاً حرام ہے، پتہ نہیں کس کا مال ہے، کون کھا رہا ہے۔ تو تمہاری بات بھی میں نے بتا دی لوگوں کو، اللہ کی بھی ساتھ بتا دی۔ اب یہ تو صحیح نہیں کہ تمہاری بتا دوں اور اللہ کی نہ بتا۔ تو اب مرنے والے کو ہماری شان سے غرض نہیں ہے کہ ہماری شہرت کتنی ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا گوشت پکایا اور بڑا اچھا لوگ، اسے تو اللہ کی بخشش کی ضرورت، کم از کم وہاں تو ہم اپنی رسومات در نہ لائیں اور شرعی قاعدہ استعمال کریں۔ تو اب تو ماشاءاللہ جنازہ پڑھنے میں بھی اتنے رواجات اور رسومات آ گئی ہیں کہ پتہ نہیں وہ جنازہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اور اگر شرعی جنازہ پڑھایا جائے تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا تو جنازہ ہی خراب ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی ہم رواجات کے اسیر ہو جاتے ہیں اور اتباع سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو رواجات ہیں یہ وہ گدلا پن ہے جو پانی میں شامل ہو جاتا ہے، یہ وہ میل ہے جو دھات میں، سونے جیسی دھات میں شامل ہو کر اسے بیکار کر دیتی ہے۔ اور پھر جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ رسومات گڑ مڈ کر کے اپنی بڑائی کی کوشش کرتے ہیں۔ حق وہ ہے جس میں عظمت الہی کا اظہار ہوتا ہے، حق وہ ہے جس میں عظمت رسالت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں، ہم اللہ کریم کی اطاعت کر رہے ہیں۔
جب بات اپنے پر آ جاتی ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو وہ اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، خس و خاشاک کی، مٹی کی، میل کی۔ تو جو لوگ اللہ کے احکام کو قبول نہیں کرتے، اس کا بڑا سبب دنیا ہوتی ہے۔ وہ یا دنیا کا مال چاہتے ہیں یا دنیا کی شہرت چاہتے ہیں، لوگ یہ کہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ ہے۔ تو فرمایا اس کا سبب صرف دنیاوی شہرت یا دنیا کا کوئی مال یا دنیا کو کوئی لالچ ہوتا ہے۔ اور یہ بے وقوف یہ نہیں سمجھتے کہ اگر دنیا کی ساری دولت ایک بندے کے پاس جمع کر دی جائے، جو کہ بظاہر ناممکن ہے، کون ایسا شخص گزرا ہے، بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے مال کے مالک گزر گئے، لیکن یہ تو ممکن نہیں کہ دنیا کی ساری دولت ایک ہی بندے کے پاس جمع ہو جائے۔ اگر ایسا ہو بھی جائے، پھر جتنی وہ دولت اس کے پاس جمع ہو اتنی ہی اس کو اور بھی لا کے دے دی جائے۔ دنیا میں جتنی دولت کی نام کی چیزیں ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جتنی قیمتی سکے ہیں، پیسے ہیں، سارے ایک بندے کو دے دیے جائیں اور اتنے اور لا کے اسے دے دیے جائیں، وہ اس کی نجات کا سبب نہیں بن سکتے۔ نجات کا سبب اللہ کے رسول کی اطاعت ہی بنے گی۔ پھر دولت کے لیے اطاعت کو کیوں چھوڑتے ہیں لوگ؟ اپنی بڑائی کے لیے عظمت الہی کو کیوں مجروح کرتے؟ اپنی شہرت کے لیے اتباع رسالت کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ آخرت میں کام آئے گی؟ کیا اس پر مدار ہے نجات کا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ فرمایا ایسے لوگوں کا تو حساب بہت سخت ہو جائے گا، بہت مشکل پڑ جائے گی، اور انجام کار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وماواہم جہنم۔ جس نے ذاتی شہرت کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، کو عہدہ لینے کے لیے دین کو چھوڑا، اس نے دو عالم گنوا دیے کہ دنیا نے تو جانا ہی جانا ہے اور آخرت پہلے چھوڑ چکا، تو بڑا سخت حساب دینا پڑے گا۔ پھر سختی سے گزرنے کے بعد دوزخ میں ٹھکانہ ہوگا۔ وبئس المہاد، دوزخ بہت برا ٹھکانہ۔ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اس آیہ کریمہ سے بھی ظاہر ہے کہ لوگ دین جو ہے جسے چھوڑتے ہیں یہ آسان ہے، کیونکہ دین میں ہر کام کو کرنے کا صحیح طریقہ اللہ نے بتایا، اور کسی کی بھی کام کو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ جب ہم اسے غلط انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو مشکل تب بنتی ہے۔ تو گویا اطاعت الہی آسان ہے، نافرمانی مشکل ہے۔ جنت میں جانا سہل ہے، دوزخ بڑی محنت سے حاصل کی جاتی ہے، بڑی تکلیفیں جھیل کر، بڑے دکھ اٹھا کر، بڑی بدنامیاں سمیٹ کر۔ کون سا برا کام آسان ہے؟ چوری، ڈکیتی، دھوکہ، خیانت، بے دینی، بدکاری، ان میں سے کون سا کام آسان ہے؟ ہر کام بڑا مشکل ہے، اس پہ بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی بدنامیاں آتی ہیں، جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، ماریں کھانا پڑتی ہیں۔ تو اتنی مشقت بندہ دوزخ کے لیے کیوں کرتا ہے؟ عرف عام میں کہا جاتا ہے جنت میں جانا مشکل ہے، یہ بے وقوف لوگوں کا مقولہ ہے۔ دین کا ہر کام آسان ہے، حلال کمانا، سچ بولنا، دیانتداری سے رہنا، اس میں عزت بھی ہوتی ہے، آرام بھی ہوتا ہے۔ ہر برائی کے ساتھ بے عزتی بھی جڑی ہوئی ہے اور دکھ بھی جڑے ہوئے ہیں، تو مشکل تو برائی ہے۔ فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔
جو لوگ یہ بات قبول کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں اور اس کی گہرائی کو پا لیتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف نازل ہوا وہ حق ہے، اس سے جو بھی ٹکراتا ہے وہ باطل ہے، وہ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح اندھے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ حق کو نہیں سمجھتے، اتنے دلائل ہیں حق کے کہ اگر وہ اپنی بصارت کو استعمال کریں تو انہیں حق نظر آ جائے، لیکن یہ تو اندھے ہیں، بصارت کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے انہیں نگاہ دی ہے، یہ اس سے حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں۔ تو جس آدمی کی آنکھیں درست بھی ہوں لیکن وہ دیکھ نہ رہا ہو، آنکھوں پر پٹی باندھ لے تو اندھا ہی ہوگا۔ تو جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل ہوا وہ حق ہے، وہ اندھوں کی طرح تو نہیں ہو سکتا۔ جو یہ حقیقت بھی نہیں جانتے، ان کی بصارت اور بصیرت کا کیا فائدہ، وہ تو اندھے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، ہمیشہ صاحب خرد ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی نصیحت حاصل کرنا اور نیکی کو سمجھنا یہ دلیل ہے عقل مندی کی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس نے بڑی دولت جمع کر لی، جھوٹ بول کر کی، فراڈ کر کے کی، رشوت لے کر کی، چوری کر کے کی، بڑی دولت یہ بڑا عقل مند ہے۔ فرمایا نہیں، کیا عقل مند ہے؟ آخرت اس نے برباد کر دی، دولت چھوڑ کے مر جائے گا، تو کون سی دانش مندی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ فرمایا دانش مند وہ ہے جو ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے اور انہیں اپنا حرز جاں بنا لیتا ہے۔ دانش مند ہیں کون؟ اس کی تعریف فرما دی کہ آپ کے ارشادات کو صاحب خرد، عقل مند، دانش مند قبول کرتے ہیں۔ دانش مند کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، دانش مند وہ ہیں جو عہد ازل کو بھی نہیں بھولے، عظمت الہی کا اقرار کرتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروانا چاہتے ہیں۔ ازل میں اللہ سے عہد کیا، پھر وہ لوگ جن پر اللہ کا احسان ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اللہ کی عظمت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، حضور کی رسالت کی آواز پڑی، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، تو یہ کلمہ بھی تو ایک عہد ہے اللہ سے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حقیقت تم نے کہاں سے پائی؟ اللہ کے رسول سے، جو اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی تو ایک عہد ہے۔ شہادت پڑھتا ہے تو یہ بھی تو ایک عہد ہے۔ تو فرمایا جو اس عہد کو قائم رکھتے ہیں اور اس وعدے کو توڑتے نہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ بڑا ہے اور پھر سجدے لوگوں کے دروازوں پہ کرتے رہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن رشتوں اور جن باتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں، اور اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی نیکی کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، کہیں میرا خلوص اس پائے کا نہ ہو جس پائے کا خلوص بارگاہ الہی میں چاہیے، کہیں عمل میں مجھ سے کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ نیکی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ خشیت الہی بھی نیکی سے نصیب ہوتی ہے۔ جو برائی کرتے ہیں وہ دلیر ہو جاتے ہیں، بے باک ہو جاتے ہیں، وہ برائی کر کے نہیں ڈرتے، گناہ کر کے، جرم کر کے، برائی کر کے بے فکر رہتے ہیں۔ اور جو نیکی کرتے ہیں، جو دانش مند وہ ہیں جو نیکی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کا اتباع اور اطاعت کرتے ہیں، اور پھر ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔
اور ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، نسبی رشتے ہوں یا دوستی کے رشتے ہوں، اس کا حق نبھاتے ہیں اور خواہ مخواہ آپس میں دشمنیاں اور ناراضگیاں نہیں پالتے۔ اسی طرح ایک رشتہ ہے ایمان و عمل کا۔ ہم دو طرح سے اس میں ابتلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان لائے اور پھر اسے کافی سمجھ لیا، پھر عمل نہیں کیا۔ اس ایمان کا کیا فائدہ جس پر آپ عمل نہیں کرتے؟ عمل ہی تو ایمان کا گواہ ہے، تو اسے الگ نہیں کرتے، اسے جوڑتے ہیں۔ جب ایمان لاتے ہیں تو احکام پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یا پھر ہماری مصیبت یہ ہے کہ اگر آدمی چند روز نماز پڑھ لے تو پھر وہ سمجھتا ہے یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، مجھے بخار ہو گیا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نقصان ہو گیا دکان میں۔ میرے بھائی نقصان ہوا دکان میں تو تم نے کوئی غلط طریقہ کیا ہوگا تو نقصان ہوا۔ بخار ہو گیا تو کوئی بد پرہیزی ہوئی کہ وہ ہوگی بخار ہو گیا۔ بیٹے کو نوکری نہیں ملتی تو کوئی کمی ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ اب نماز ان کاموں کے لیے نہیں، نماز تو تجھے اللہ کی اطاعت کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ تو یا ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں یا تھوڑا بہت کریں تو پھر سمجھتے ہیں اب دنیا میں وہ ہونا چاہیے جو میں کروں۔ بھائی بندہ عبادت کر کے خدا نہیں بن جاتا، مزید بندگی آتی ہے، اس میں بندہ بندہ ہی رہتا ہے۔ ہونا وہی ہے جو اللہ کریم کرتے ہیں۔ تو حقیقتاً عقل مند وہ ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں اور پھر ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید میری نیکی اس بارگاہ کے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ہمیشہ ڈرتے ہیں کہ کہیں برائیوں کا حساب گلے پڑ گیا تو کیا ہوگا۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات پر صبر کرتے ہیں، انہیں قربان کرتے ہیں۔ استطاعت بھی ہے، موقع بھی ہے، لیکن کام ایسا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو نہیں کرتے، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے جس طرح سوار تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کو باغ کھینچ کر روک لیتا ہے، یہ مفہوم ہوتا ہے صبر کا۔ تو ایک موقع بھی ملا گناہ کا، وسائل بھی تھے، لیکن اس نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں نہیں کروں گا، یہ صبر ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے صبر کرتے ہیں، برائی سے رک جاتے ہیں، نہیں کرتے۔ اسباب اور وسائل نہ ہوں تو بندہ گناہ نہ کرے تو یہ صبر نہیں ہے، لیکن گناہ سے بچ جانے کا سبب تو ہے۔ اسی لیے فرمایا کرتے ہیں نا کہ غریبی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ہزاروں گناہ ایسے ہیں جو غریب کر نہیں سکتا۔ شاید اس کے پاس دولت ہوتی تو یہ بھی شراب پی رہا ہوتا، برائی کر رہا ہوتا، اس کے پاس دولت ہوتی کسی اور گناہ میں ملوث ہوتا۔ تو غریبی نے اسباب پیدا نہیں کرنے دیے، تو اسباب نہیں تھے، گناہ نہیں کیا، صبر تو نہ ہوا، لیکن گناہ سے تو بچ گیا، جرم سے تو بچ گیا۔ غریبی کی یہ برکت تو ہے کہ غریب آدمی گناہ کم کرتا ہے۔ اور یہ دولت دنیا جس کے پیچھے ہم رات دن دوڑتے رہتے ہیں، یہ تو گناہ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے اور اس کے وسائل پیدا کرتی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ عبادات پہ مستقل ہو جاتے ہیں، عبادات کو قائم کرتے ہیں۔ قائم دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو ہر عبادت کو اس کی شرائط کے مطابق ادا کیا جائے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسی تشہیر کی جائے کہ دوسرے بھی اس میں شامل ہوں۔ تو یہ صلاۃ کا قیام دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو پوری شرائط کے ساتھ عبادات کو ادا کیا جائے، دوسرا اس جرأت سے کیا جائے کہ دوسرے لوگ بھی چھپ چھپ کر نمازیں نہ پڑھیں، انہیں بھی فخر ہو نیکی پر۔
اب ہمارا یہ عالم بھی ہو گیا ہے کہ اول تو دفاتر میں کوئی نمازی ملتا نہیں ہوگا، کوئی ہو تو وہ دوسروں سے چھپ کے پڑھتا ہے کہ وہ کہیں گے یار یہ کیا لگے وہ پرانے دکیان اسی طریقے پر۔ تو فرمایا نہیں، اللہ کی عبادت پہ اور اللہ کی اطاعت پہ اور اللہ کی رحمت پہ بندے کو فخر ہونا چاہیے، جرت سے کرے، اس کے قیام کا سبب بنے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور اللہ نے انہیں جو قوتیں دی ہیں اسے پوشیدہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور سامنے ظاہر بھی۔ اب ہر ایک کو اللہ نے مختلف نعمتیں دی ہیں۔ حاکم کو حکومت کی طاقت دی ہے تو اسے اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہے۔ استاد کو علم دیا ہے وہ بچوں میں تقسیم کرتا ہے۔ عالم کو علم عطا کیا ہے وہ اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ ایک شخص کو جسمانی طاقت دی ہے تو اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو نیک ہوتے ہیں۔ کسی کو دولت دے دی ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے۔ تو جو جو نعمت اللہ نے اسے دی ہے، انفاق ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو وہ اسے نیکی پھیلانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی کرتے ہیں، ظاہراً بھی کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو نیکی سے روکتے ہیں۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے اس کا جواب بھی برائی سے دیا جائے گا تو برائی پھیلے گی، کوئی ظلم کرتا ہے اس کا جواب ظلم سے دیا جائے گا تو ظلم ہی پھیلے گا۔ اللہ کے بندے برائی کے مقابلے میں نیکی کرتے ہیں۔ اب اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کسی نے چوری کی، ڈاکہ کیا، قتل کر دیا، اسے چھوڑ دیا تو یہ نیکی ہے، نہیں۔ جو جرم کرتا ہے اس پر شریعت کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق اسے سزا دینا یہ نیکی ہے۔ مجرم کو اللہ کے قانون کے مطابق انصاف مہیا کرنا یہ نیکی ہے، چھوڑ دینا نیکی نہیں۔ ہاں یہ نیکی ہے کہ کسی نے ڈاکہ کیا، جرم کیا، اس نے اپنی شرعی سزا پائی، اب اس کے پسماندگان سے دشمنی مول نہ لے لی جائے، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے، انہیں معاشرے سے کاٹ کر نہ پھینکا جائے، یہ نیکی ہے۔ لیکن کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے ساتھ انصاف کرنا بجائے خود نیکی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، یا تو بالکل چشم پوشی کر لیتے ہیں، بالکل ہی سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، جس نے جو کر لیا چھوڑ دو، اس سے برائی اور پھیلتی ہے۔ یا ایک آدمی نے ایک کو قتل کر دیا، ہم مقابلے میں 3 اوروں کو قتل کر دیتے ہیں، وہ جس نے قتل کیا وہ پھرتا ہے، 3 بے گناہ اور مارے گئے تو برائی بڑھے گی۔ برائی کا بدلہ برائی سے ہوگا تو برائی بڑھے گی۔ برائی کا جواب اللہ کے قانون کے مطابق دو، دین کے مطابق، اسلام کے مطابق انصاف کیا جائے تو یہ نیکی ہوگی۔ تو برائی کو نیکی سے مات دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اللہ نے جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کے یہ اوصاف ارشاد فرمائے ہیں۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، بے پناہ خوبصورت، بے پناہ خوشبودار، بے پناہ روشن، بے مثل بے مثال اللہ کے بنائے ہوئے، ان میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ایک ایک اللہ کا مقرب بندہ اس کے خاندان میں سے جو ایمان لے کر جائیں گے وہ اس کے آبا ہوں، والدین ہوں، اس کی بیویاں ہوں یا اس کی اولاد ہو۔ اگر ان کے اپنے اعمال کم بھی ہوں گے، تھوڑے بھی ہوں گے، تو انہیں اللہ کریم اس کے ساتھ رکھے گا، اس کی خوشی کے لیے ان کو بھی وہ منازل دے دے گا جن میں وہ مقیم۔ ایک شخص نے ساری زندگی بہت نیکی کی، اس کے درجات بہت بلند ہیں، اس کے والدین کا ایمان تو ہے، اعمال کم ہیں،
ان کے درجات نیچے ہیں، یا اس کی بیویوں کے اعمال اس پائے کے نہیں، یا اس کی اولاد کے اعمال اس پائے کے نہیں، تو کوئی حرج نہیں، اس کی خوشی کے لیے اللہ ان سب کو بھی اس درجے پہ پہنچا دے۔ صاحب تفسیر مظہری یہ لکھتے ہیں اس جگہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ یکتا ہے، کوئی آپ کا ثانی نہیں، جہاں آپ ہوں گے کسی کا وہ مرتبہ نہیں، لیکن اللہ کریم آپ کے آباء کو، آپ کی ازواج کو، آپ کی اولاد کو آپ کے پاس رکھے گا۔ ان کے اپنے منازل وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن آپ کی خوشی کے لیے آپ کے عزیزوں کو، بالخصوص ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ کی ذریت، حسنین کریمین، آپ کی بیٹیاں، آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے جن کا دنیا سے وصال ہو گیا، سب آپ کے ساتھ آپ کے دولت قدے پہ ہوں گے۔ تو اسی طرح ایک ایک اللہ کا بندہ کتنے عزیزوں اور اہل خاندان کو ان عظمتوں پہ لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ اور اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے فرمایا زندگی بھر مجھ سے حیا کیا، اب میں اس کی خواہشات کا حیا لحاظ کروں گا۔ یہ اپنے والدین کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو اپنے پاس دیکھ کر خوش ہوگا، تو ان کا یہ مقام و مرتبہ نہیں، لیکن میں ان کو اس کے ساتھ رکھوں۔ ہاں یہ یاد رہے کہ مومن اور کافر میں کوئی رشتہ نہیں رہتا، وہ خواہ والدین ہوں یا بیویاں ہوں یا اولاد ہوں۔ کفر ایسی مصیبت ہے کہ کافر کا اور مومن کا کوئی رشتہ نہیں۔ جو ایمان لے کر جائیں گے ان کو یہ نعمتیں نصیب ہوں گی۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت میں تو ہر دروازے سے ان کے فرشتے خادم ہوں گے، ہر دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوں گے، جو چیز چاہیے ہوگی لا کر دیں گے، اور قدم قدم پر یہ عرض کریں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، جس طرح تم نے دنیا پر صبر کر کے اللہ کی اطاعت کی، اور دیکھ لو آخرت کا گھر کتنا خوبصورت، کتنا مزیدار، کتنا اچھا ہے۔ اب ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے وعدے کر کے توڑتے رہتے، جنہوں نے دنیا میں آ کر کلمہ پڑھا ہی نہیں، ازل کو تو وہ بھی میثاق کر کے آئے تھے، وعدہ کر کے آئے تھے، پھر جنہوں نے دنیا میں آ کر دوبارہ کلمہ پڑھ لیا اور زندگی بھر رشوت کھاتے رہے، چوری کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، دھوکے دیتے رہے، اور دین کے خلاف زندگی بسر کر کے انہوں نے کیا پایا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ، جن چیزوں کو اللہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے انہیں یہ توڑتے رہے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے انہیں چھوڑتے رہے، اور جن سے روکتا ہے وہ کرتے رہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ہر بندے کی برائی دنیا میں فساد پیدا کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنگل میں کسی چڑیا کے انڈے اگر گیدڑ کھا لیتا ہے تو دراصل کسی انسان کے گناہ کا اثر ہوتا ہے، یعنی جب ہم برائی کرتے ہیں تو روئے زمین پر کہیں نہ کہیں فساد پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ روئے زمین پر فساد کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت بڑا فساد ہے، روز ڈاکے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، بے گناہ لوگ مرتے ہیں، ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر گلی میں، ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا ہے، اور
حکومتی ادارے حکمرانوں سمیت سارے لگے ہوئے ہیں دہشت گردی کو روکیں، تو یار اس کا آسان طریقہ ہے، توبہ کر لو، نیکی پھیلاؤ، اللہ کی عظمت پھیلاؤ۔ اور اگر تم حکومت کرو گے انگریزی قانون کے مطابق اور سود کھاؤ گے انگریزوں کے حکم کے مطابق اور رشوتیں لو گے اور فنڈز کھاؤ گے، لوگوں کے حقوق مارو گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے بڑا فساد کرنے والے تو وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے اور بڑی بڑی برائیاں کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، برائی کو کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا، امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وجود کو آپ چھریاں مارتے ہیں اور کہیں اسے زخم نہیں ہونا چاہیے، بند کر دو چھری مارنا، گناہ بند کر دو، برائی روک دو، فساد رک جائے گا۔ اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو روئے زمین پر فساد کا سبب بنتے ہیں۔ لعنت ہوتی ہے رحمت سے محرومی، یعنی یہ کلی طور پر رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران یا ہمارے عمراء یا ہمارے صاحب مناصب لوگ یہ حضور کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو رحمت سے محروم ہو چکے ہیں، حضور سراپا رحمت ہیں، رحمت سے وہ محروم ہو چکے، اتباع کیسے کریں گے؟ ان کی برائی نے انہیں اس نعمت سے دور کر دیا۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور اگر اسی پر ان کا خاتمہ ہوا تو یہ بہت برے گھر میں پہنچے، بہت تکلیف دہ جگہ ہے جہاں یہ پہنچیں گے۔ اور یہ بے وقوف یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے رزق مقرر فرما دیا۔ ایک شخص کھربوں روپے جمع کر لے، اس کے وجود کا حصہ وہی بنے گا جو اللہ نے مقرر کر دیا، اور وہ ایسا بے نیاز ہے۔ بہت مدت کی بات ہے، ایک دفعہ ہمارا جو سٹاف کالج ہے آرمی کا کوئٹہ، اس میں تب تک وہ مسٹر فورڈ زندہ تھا، امریکن، جس نے فورڈ گاڑیوں کا کارخانہ جس کا تھا۔ میرے خیال میں کئی ہزار گاڑیاں ایک منٹ میں اس میں تیار ہوتی تھی، اور پوری دنیا پہ فورڈ گاڑی کا کاروں کا بڑا چرچا تھا۔ فورڈ ٹرک بھی تھے، بسیں بھی تھیں، کاریں بھی تھیں، جیپیں بھی تھیں، بڑا چرچا تھا اور بڑی مشہور گاڑی ہوتی تھی، ہزاروں گاڑیاں ایک منٹ میں بنتی تھی۔ تو اس نے وہاں تقریر کی اور اس نے کہا کہ شاید دنیا میں چند لوگوں کے پاس اتنی دولت ہو اس وقت جو میرے پاس ہے، لیکن میری صحت نے مجھے پابند کر دیا ہے، اور میں صبح و شام ابلی ہوئے چنوں کا پانی پیتا ہوں اور تھوڑے سے چنے کھا لیتا ہوں، اور میں کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ اس قادر کا نظام دیکھیں کہ آپ لوٹ لوٹ کر جمع کرتے رہیں گے، آپ کا حصہ تو وہی ہے جو اس نے مقرر کر دیا کہ یہ تمہارے وجود کا حصہ بنے گا، باقی پتہ نہیں کس لیے جمع کر رہے ہو، کون کھائے گا، کہاں جائے گا، چھوڑ کے مر جاؤ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اللہ ہے جو چاہتا ہے کسی پر رزق کی فراخی کر دیتا ہے، کسی پر تنگی کو۔ وہ ایسا قادر ہے کہ دولت ہوتے ہوئے کھانے کی توفیق اور اجازت نہیں دیتا، وسائل ہوتے ہوئے بندہ کھا نہیں سکتا، اور ایسا کریم ہے کہ جسے چاہتا ہے جتنا اس کھانا دے دیتا ہے۔ یہ تو مقدر ہے، ہر جسم کے ذرات گنے ہوئے ہیں، تقسیم شدہ ہیں، اور مرنے تک اس پر پہنچتے رہیں گے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کا مال دولت، دنیا کے عہدے، دنیاوی باتیں دیکھ کر پسر جاتے ہیں اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ فِي الْآخِرَةِ، اور پھر آخرت کے مقابلے الا متاع، بہت تھوڑی، کوئی قابل ذکر اس کی حیثیت ہی نہیں، اس کی اتنی حیثیت بھی نہیں کہ اسے ذکر کیا جائے۔
اب کسی کو کہا جائے کہ یہ کام آپ کا میں 80 سال بعد کروں گا تو اس کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ 80 سال بعد کون ہوگا کون نہیں ہوگا. تو اب جو لوگ 80 برس گزار بیٹھے ہیں وہ پیچھے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کل کی بات. کل ہم سکول میں تھے، کل ہم دوڑتے بھاگتے تھے، کل فلاں سے یہ کیا، کل وہ خریدا وہ بیچا، پل بھر میں گزر گئے. مستقبل کی بات کریں تو بڑے لمبے لگتے ہیں. ماضی کو دیکھیں تو بزرگ اپنے ماضی کو دیکھیں تو ماں باپ کی گود میں کھیلنا لگتا ہے کل کی بات ہے. بزرگ زندہ تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے تھے، کھیلتے تھے، وہ تو پتہ ہی نہیں چلا گزر گیا وقت. تو آخرت نہ ختم ہونے والی ہے. دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ چٹکی بچانے میں گزر جاتی ہے، اس کا آخرت سے کیا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.